السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 81 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے متعلق، اس میں کرسچنز کی بھی بات کی گئی۔ تو اسی سلسلہ میں جو لاسٹ آیت ہے جس کے اوپر ہمارا لیکچر تھا، اس میں کہا گیا کہ اے رسول تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تو اس کے بعد کہا کہ برا ہے وہ جو انہوں نے خود اپنے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ کا قانون مکافات ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، سابقہ لیکچر میں ہم نے واضح کیا تھا کہ اس دنیا میں انسان جو بھی کام کرتے ہیں اچھا یا برا، اللہ کا قانون مکافات ان کا ریکارڈ بھی رکھ رہا ہوتا ہے اور ان کا نتیجہ بھی مرتب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کاموں کے جو اثرات ہیں وہ آگے تک جاتے ہیں، اور جب قیامت کے دن حتمی فیصلہ ہوگا وہ انہی کے مطابق ہوگا۔ اچھے کام کیے ہیں تو اچھا نتیجہ مرتب ہوگا اور جنت کی خوشحالیاں، کامرانیاں، اور اگر برے کام کیے ہیں تو برا نتیجہ اور اس کے لیے پھر جہنم۔ تو یہ چیزیں بتائی گئیں، بار بار قرآن کریم یہ رپیٹ کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کا قانون مکافات ہے اس کے اوپر بنیادی ایمان ہے، ایمانیات کی مدار ہے یہ جو اللہ کا قانون مکافات ہے۔ اگر اس کے اوپر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلم بھی نہیں ہو سکتے، اسی میں پھر قیامت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو اللہ ناراض ہوا، اس سے مراد یہ کہ اللہ کا قانون مکافات ناراض ہوا، کیونکہ اللہ کا قانون مکافات جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ اس کے اچھا نتیجہ مرتب کرتا ہے، اگر وہ برا کرتا ہے تو وہ پھر اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ پھر غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور برا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ تو انسان کے ہاتھ میں اصل چیز ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اچھا یا برا، اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس نے اللہ کے قوانین کے خلاف زندگی گزار دی اور ایسی اس کو موت آ گئی تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو مذہب میں عقیدہ دیا گیا نا کہ جہنم میں کچھ دیر سزا پوری کرنے کے بعد انسان جنت میں واپس آ جائیں گے، تو قرآن کے خلاف ہے یہ، کیونکہ یہ جو مہلت ہے اسی دنیا کے اندر ہے کہ آپ اس دنیا میں زندہ جب ہیں تو اپنی زندگی میں ہی اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کا سد باب یہ ہے کہ ان سے زیادہ پہلے تو ان کو چھوڑ دیں، پھر ان سے زیادہ اچھے اور صحیح کام کریں تاکہ ان غلطیوں کا مداوع ہو جائے، ان غلطیوں سے اچھے کاموں کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے تاکہ جنت کے لیے وہ کوالیفائی ہو جائے۔ یہ ہے طریقہ۔ تو مہلت اسی دنیا کی زندگی میں ہے، جب یہ زندگی ختم ہو گئی تو پھر مہلت کا وقفہ بھی ختم ہو گیا۔ آخرت میں تو فائنل ڈیسیژن ہونا ہے، فائنل ججمنٹ ہونی ہے، جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے یا پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں جانے کے بعد پھر وہ واپس جنت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جو مہلت کا وقفہ دیا گیا اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس لیے آخرت میں پھر یہ چیز نہیں ہوگی کہ کسی جنتی کو جہنم میں بھیج دیا جائے کچھ عرصے کے بعد، یا کسی جہنمی کو جنتی زندگی میں بھیج دیا جائے کچھ عرصے بعد، یہ نہیں ہوگا، وہاں پر فائنل ڈیسیژن ہوگا۔ تو مذہب جو ہے وہ انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کچھ ریچولز کر لیں اور یہ اس طرح سے کوئی ورد وظائف کر لیں
تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے، اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو یہ پچھلی آیت گزر چکی. آج کا لیکچر سورہ المائدہ آیت نمبر 81. اب اسی تسلسل میں بات چل رہی ہے آگے. الفاظ ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے، یعنی جنہوں نے حق کا انکار کیا اور انکار کی روش پر وہ قائم رہے، مصر رہے، حق سے منہ موڑے رکھا، حق کو اختیاری نہیں کیا، تو اس طرح کی جو روش والے لوگ ہیں ان کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتے یا ایمان لے آتے تو پھر کس کے اوپر ایمان لاتے؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے باللہ والنبی، اللہ پر اور نبی پر. اللہ جو ہے قرآن کو نازل کرنے والا، انسانوں کا خالق، مالک، رازق، اور نبی جس کے اوپر وہ ضابطہ ہدایت نازل کیا گیا، جسے نبی نے آگے انسانوں تک پہنچایا، تو ان دونوں کے اوپر ایمان لانا لازم ہو گیا نا. اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے وما انزل الیہ، اور جو اس کی طرف نازل کیا گیا، کیا؟ قرآن. یہ میں نے بریکٹ میں قرآن پر دیا ہو کہ قرآن پر ایمان لاتے. یہ تھی اصل تعلیم، اور اب بھی ہے جو ہمارے پاس، قیامت تک رہے گی. اس کے مطابق کوئی قوم اگر اپنی زندگی کا نظام بنائے گی، اس کو فالو کرے گی، تو وہ پھر کوالیفائی کرے گی جنتی زندگی کے لیے. اس دنیا میں بھی وہ خوشحال ہوگی، کامیاب ہوگی، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی وہ کوالیفائی کر جائے گی. تو اس کے لیے یہ قرآن ہے بیس. اس سے ہٹ کر کوئی مذہبی کتاب نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جتنا بھی مذہب کی چیزیں رائج ہیں، ایون کہ مذہبی تہوار بھی، وہ مذہبی کتابوں کی روح سے ہیں. قرآن کی روح سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، نہ ریچولز ہے، نہ ورشپ ہے، نہ کوئی مذہبی تہوار ہیں. یہ سارے کے سارے یہ مذہب میں ہیں، مذہبی کتابوں میں ہیں، کتاب اللہ میں نہیں ہے. تو اگر اس طرح ہم لائف گزار رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم دین پر ہیں. دین پر نہیں ہے، مذہب پر ہیں. مذہب کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کا، یعنی مذہبی پیشواؤں کا بنایا ہوا، اپنی مفاد پرستی کے حق میں بنایا ہوا راستہ. مذہب راستہ ہوتا ہے. تو وہ راستہ یا طریقہ کون بناتے ہیں؟ مذہبی پیشوا. کس کے لیے؟ بنیادی طور پر تو وہ اپنے مفاد کے لیے بناتے ہیں. دین وہ نظام ہوتا ہے جس کے قوانین کتاب اللہ میں ہوتے ہیں، اور اس کو دینے والا، یعنی اس دین کے اصول ضابطوں کو دینے والا، وہ الصمد بھی ہے اور الغنی بھی ہے. بے نیاز ہے وہ، اس کو کوئی فائدہ نہیں چاہیے. اس نے تو انسانوں کو پیدا کیا اور انہی کی بہتری کے لیے ایک نظام دے دیا، نظام کے اصول، ضابطے، قوانین دے دیے اپنی کتاب کے اندر. تو وہ قرآن کے اندر ہے. قیامت تک یہ جو کتاب ہے یہ انسانیت کے لیے پیشوا یا امام کا کام کرے گی. جنہوں نے بھی کامیابی حاصل کرنی ہے وہ اس کے مطابق اپنا نظام بنائیں گے، ریاست کی سطح کے اوپر اسے نافذ کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے، اس کو فالو کریں گے، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، کیونکہ نبی کے ذریعے کتاب دی گئی، اور اس کے اوپر ایمان جو خود قرآن ہے اس کے اوپر ایمان. تو یہاں پر 3 چیزوں کے اوپر ایمانیات کی بات کی گئی ہے: اللہ، نبی اور قرآن. اور اگلی بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ مَتَّخَذُوهُمْ اولیاء، تو وہ ان کو دوست نہ بناتے. کن کو؟ وہ جو کفار ہیں، جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی، جنہوں نے حق سے منہ موڑے رکھا، حق کا انکار کرتے رہے. اگر وہ ان کو دوست نہ بناتے، ایسے لوگوں کو، یہ ہے، یہ اولیاء، یہ ولی کی جمع ہے. اس کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے، مددگار بھی ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہیں اس کے. تو یہاں پر ہم نے دوست لکھا ہوا ہے کہ ان کو دوست نہ بناتے، کفار کو دوست نہ بناتے.
تو آگے کہہ رہا ہے آیت کے آخر میں وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. یعنی میجورٹی کی بات کر رہا ہے کہ میجورٹی کیا ہے؟ نافرمان ہے. وہ آتے ہی نہیں حق کے اوپر، حق کی بات مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں. ماننا تو دور کی بات، آج بھی یہی ہے. آپ قرآن کی بات کریں کوئی نہیں سنے گا. ہاں ان کو کوئی مذہبی چٹکلے بتائیں، کوئی مذہبی داستانیں ان کو سنائیں، کوئی مذہب کی وہ جو قصے کہانیاں ہیں جھوٹی وہ سنائیں، ان کو کوئی قوالی سنائیں، کوئی ان کو اس طرح کی جو چیزیں سنائیں ترنم کے ساتھ گا کر، تو وہ پھر بڑا خوش ہوتے ہیں، اس کو وہ پسند کرتے ہیں. قرآن کی بات کو تو آج یہ جو اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے جو دعویٰ دار ہیں وہ بھی قرآن کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی کتنا پرانا کلام ہے یہ، تو ایسے لگتا ہے جیسے آج ہماری بات کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو بھی دور آئے گا، یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، اس کو سمجھانے کے لیے ہے. ہر اس قوم کو، ہر دور میں جو بھی قوم آئے گی اس کی نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں، اس لیے وہ حق کی طرف نہیں آتے، نافرمانی کرتے ہیں. یہاں پر لفظ جو قرآن میں ہے وہ ہے فاسقون، فسق کرنے والے. فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق وہ ہوتا ہے ایک، یوں کہہ لیں کہ ایک سانچہ یا ڈھانچہ جس کے اندر رہنا چاہیے، تو اگر اس سانچے سے نکل جائیں تو قرآن کریم اسے فسق بولتا ہے. ہمارا سانچہ، ہمارا جو لمٹ وہ کیا ہے؟ قرآن. ہمیں اس سانچے کے اندر رہنا چاہیے. قرآن نے جو قوانین کا جو ضابطہ دیا ہے، جو قوانین کا سانچہ دیا ہے، ان قوانین کے سانچے کے اندر خود کو ڈھالنا اور اسی کے اندر رہنا، یہ ہے ایمان. اور اس سے نکل جانا یہ ہے فسق. اب سمجھ آئی فسق کیا ہوتا ہے؟ لیکن عام طور پر ہم اس کا ترجمہ نافرمان کرتے ہیں. لیکن سمجھ میں آنا چاہیے، یہ چیز کانسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے اس چیز کا کہ فسق ہوتا کیا ہے، فاسقون کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے پیٹرن میں نہیں رہتے بلکہ اپنے خواہش نفس سے اس پیٹرن سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی مرضی کی راہیں اختیار کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ان کی مفاد پرستی کی راہیں ہوتی ہیں، تو وہ اختیار کرتے ہیں عارضی مفاد کے لیے. وہ پھر اس سانچے میں یا اس پیٹرن میں نہیں رہتے. قرآن کریم ایسے لوگوں کو فاسقون بولتا ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.